صاحب کا چاہیے، اور عبدالمجید صدیق صاحب نے ایک بہت اہم کتاب تصویر کی تاریخ میں اردو میں اور انگریزی میں، یہ کتاب بھی نایاب ہے اور اس کا بہت سے ڈیمانڈ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ کتاب ڈاکٹر زور نے ادارے میں جو اردو کے مخطوطات ہیں ان کے ڈسکرپٹیو کیٹلاگ بنائے تھے، تذکرہ مخطوطات اردو جو 6 جلدوں میں شائع ہوئی۔ اب 40 سال پہلے یہ کام ہوا تھا، ان 40 برسوں میں کافی پیسے سے کام ہوا ہے، اور اس کی ضرورت محسوس کی گئی کہ ان کو ریوائز کیا جائے۔ ہاں، چنانچہ ہم نے یہ کام شروع کیا ہے۔ پہلی جلد کو ریوائز کر کے ہم چھاپ چکے ہیں، دوسری چیز کے ریویژن کا کام مکمل ہو چکا ہے، وہ جلد چھپنی ہے۔ اسی طرح سے اور باقی 4 جلدوں کا کام باقی ہے۔ اسی طرح سے ادارے میں قریب 1000 فارسی کے مخطوطات ہیں۔ اب تک ان کا ڈسکرپٹیو کیٹلاگ بنانی ہے، تو وہ کیٹلاگ بنانا ہے، پھر کیٹلاگ بنانے کے بعد اس کی اشاعت کا کام ہے۔ یہ ایسے بہت سے کام ہمارے پیش نظر ہیں جو فنڈ کی کمی کی وجہ سے ہم انجام نہیں دے پا رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو اردو کے بحی خواہ ہیں اور ادارے کے بحی خواہ ہیں وہ اس کی طرف توجہ کریں گے اور ادارے کو اپنی ہنسیوں سے نوازیں گے۔ ادارہ ادبیات اردو کے تحت بزم خواتین اس کا بھی تھوڑا ہمارے جو شعبے ہیں ان میں ایک اہم شعبہ بزم خواتین کا ہے، شعبہ خواتین ہے، جس کے ہر مہینہ جلسے ہوتے ہیں۔ یہ شعبہ خواتین پہلے سے قائم تھا لیکن چند سال سے فعال نہیں رہا تھا، تو اس کو پھر ہم نے اس کا احاطہ کیا ہے اور اس کا 2-4 برس سے یہ شعبہ کام کر رہا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ خواتین میں ادب سے دلچسپی پیدا کی جائے، پیدا کی جائے اور تصنیف تاریخ کے کام میں ان کی مدد کی جائے۔ چنانچہ ہر مہینہ شعبہ خواتین کا جلسہ ہوتا ہے، جس میں خواتین ادیب اور شاعر اپنی تحقیقات پیش کرتے ہیں، ان تحقیقات پر گفتگو کی جاتی ہے، پھر ان میں سے جو معیاری تحقیقات ہوتی ہیں وہ ہم صدرس میں ان سے شائع کرتے ہیں۔ تو اور شعبہ طلبا بھی تھا ہمارے پاس جو فعال نہیں رہا، اس کا بھی ہم احاطہ کرنا چاہتے ہیں۔ صدرس کا ایک شعبہ سیکشن تھا بچوں کے لیے، بچوں کا صدرس وہ شائع ہوتا تھا، وہ بند ہے، ہم اس کا بھی احاطہ کرنا چاہتے ہیں۔ خاص طور پر بچوں کے لیے کتابوں کی بہت شدید ضرورت ہے، ایسی کتابیں جو عمدہ، جن کی تواز ہو اور جو عصری نوعیت کی کتابیں ہوں، جن کو بچے دلچسپی سے پڑھ سکیں اور اس کی مدد سے، ان کتابوں کی مدد سے نہ صرف اردو سے دلچسپی پیدا ہو بلکہ اردو ادب سے بڑھ کر جب بڑے ہو جائیں تو اردو ادب سے مضمون طور پر دلچسپی لے سکیں، خود لکھنے کی طرف بھی، تخلیقی کار کی طرف کار ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی چیز ہمارے پیش ہے۔ کمپیوٹر سینٹر میں آپ کے پاس کتنے طلبا ہیں؟ کمپیوٹر سینٹر میں ہمارے پاس 60 طلبا ہر سال شریک ہوتے ہیں۔ ان کو اردو کمپیوٹر ہی سکھایا جاتا ہے یا انگریزی اور دوسرے؟ ان کو تو کمپیوٹر کے تمام ابتدائی جتنے بھی کورسز ہیں جو انگریزی میں ہوتے ہیں وہ سکھاتے ہیں، اس کے سوا جو ہے اردو کمپوزنگ سکھاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ صرف اردو کے حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہاں سے جو طلبا فارغ ہوتے ہیں تو وہ اور اداروں میں جہاں کمپیوٹر کے تربیت یافتہ لوگ ہیں جن کو ملازمت کی سکتی ہے وہاں بھی ہمارے روزگار جاتے ہیں ملازمت کی سکتی ہے، یا پھر کمپیوٹر کے اور جو اعلیٰ کورسز ہیں ان میں داخلہ ہو جاتا ہے۔
کتابت سینٹر آپ کا جو یہاں پر ہمارا کتابت کا مرکز بہت قدیم تھا، لیکن پچھلے چند سالوں کے بعد اس میں تبدیلی لائی کہ یہ سوچا گیا کہ محض کتابت سیکھنے سے روزگار حاصل نہیں ہو سکتا، تو کتابت کے انسان کو بھی ایسا بنایا جائے کہ اسے سیکھنے کے بعد وہ روزگار بھی حاصل کر سکے۔ تو پہلے 1 سال کا کورس تھا، اب 2 سال کا کورس بنایا گیا ہے، تو اس میں کیلیگرافی کم گرافکس اور پھر اس میں ایک کمپیوٹر ٹریننگ کی اس میں، تو گویا اب جو خطاط یہاں سے نکلیں گے وہ اعلیٰ درجے کے خطاط ہوں گے اور کمپیوٹر سے بھی واقف ہوں گے۔ اب آج کل کتابت کو کتابوں کے لیے ختم سب کتابیں کمپیوٹر پر آ گئی ہیں، لیکن ابھی دعوت نامے جو ہوتے ہیں شادیوں کے اور دوسرے تقاریب کے، تو کوئی بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ کمپیوٹر سے اس کی کمپوزٹ، تو اس لیے اس دعوت ہی کو فوقیت دی۔ تو ہمارے پاس سے جو طلبہ پانے کر جاتے ہیں تو مختلف مرتبوں میں ان کو کام مل جاتا ہے اور معقول آمدنی ان کی ہو جاتی ہے۔ جیسے اگر شادی کا ایک موقع لکھنا ہے تو ایک موقع لکھنے کے لیے 50 روپئے ان کو معاوضہ دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اعلیٰ درجے کی جو خطاطی ہے، بل بورڈ، سائن بورڈ، اس کے لیے کام آتا ہے۔ پھر جو اس میں مہارت حاصل کر لیتے ہیں، بڑے خطاط کر جاتے ہیں، تو باہر کے ملکوں میں، ایران میں، سعودی عرب میں ان کی مانگ ہے کہ جو ڈیکوریٹو خطاطی، آرائشی خطاطی جو کر سکتے ہیں یا توغرے لکھ سکتے ہیں، تو وہاں ان کو کافی تنخواہوں پر ان کو ملازم کیا جاتا ہے۔ تو یہ کام ادارے کا واقع ہے۔ میں یہاں سنا ہوں کہ آپ کے ادارے میں ایک ایسا قوم ہے جو مراٹھی میں ٹرانسلیٹر ہے۔ ہاں، مراٹھی ترجمہ ہے، بہت ہی ذخیر ہے اور اس پر بھی ہم توجہ کر رہے ہیں کہ اگر ہو سکے تو اس کی تباہ بھی ہم کسی مراٹھی ادارے کی رعایت سے ہم اسے چھاپیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور میں بتاؤں کہ ادارے کے کتب خانے میں جو مطبوعات ہیں اور جو علمی کتابیں ہیں، اس میں قریب 30% کتابیں اسلامیات سے متعلق ہیں، یعنی اس میں تاریخ اسلام، تفسیر، حدیث، فقہ، تصوف، ان موضوعات پر کتابیں ہیں اور بہت ہی غیر نایاب اور اہم کتابیں ہیں جو اب تک نہیں چھپی، ہیں یا چھپی بھی ہیں تو نایاب ہیں، اور ان کے مطالعہ جو ریسرچ کرنے والے ہیں یا اسلام کی مبادیات سے واقف ہونا چاہتے ہیں اور اس میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے ان کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ تو اس نقطۂ نظر سے بھی دیکھا جائے تو ادارے کے خانے کی اعانت سے ہونی چاہیے۔ اب ہمارے عزائم تو یہ ہیں کہ رفتہ رفتہ ہم ادارے کی جتنی بھی جو کتابیں ہیں اور ان کی جو فہرست ہیں ان کو ہم کمپیوٹر پر ڈالیں تاکہ ساری دنیا میں ان کو اس سے استفید ہو۔ اور اس کے لیے بھی ہم کوشش کر رہے ہیں۔ شکاگو یونیورسٹی کے لائبریری میں کبھی آئے تھے ان سے بھی بات کی تو انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ ہم ادارے کے لیے کریں گے۔ تو ان شاء اللہ جب ادارے کا خود اپنا ویب سائٹ بن جائے گا انٹرنیٹ پر تو ہم بہت کچھ فروغ دے سکیں گے۔ اساتذہ سے معذرت کے ساتھ فار دی بینیفٹ آف دی ویورس who cannot understand Urdu, I just want to say something in English. Today we visited Idara Adbiyat Urdu, which was founded by Dr. Ghulam Muhyiddin Qadri Zohar in 1930s, and this organization is one of the jewel in the city in Hyderabad for the Urdu speaking people. And as we have seen previously that we covered the manuscript, the library, the museum, and also the examination branch and other parts of the institution.
Just now we talk about how this organization is trying to equip with the modern technology and trying to serve the those speaking people. They have the examinations which make eligible for the candidate to go further for higher education. When Nizam Hyderabad established the Osmania University, he wrote down in his order that we are establishing an institution in Urdu, but not as against English, but we have to learn and master in English, and then we have to excel in Urdu. Now the time has come that the people who are excel in English and they are in capable of position to reinforce and to support this organization, so that we can preserve the heritage of our forefathers, so that the next generation can excel and can be proud of what our forefathers has did for us. This is the example of one man's all the what you call the participation and his strength and his all the assets. Now, because of the help of Dr. Mohit Rasool and all these executive body members and my teacher, Mr. Beg and all this, they are trying to modernize this institution and even introducing the computer guidelining and computer designing for Khatati. So now it needs your attention, so that you should adopt and involve yourself and contribute so that this organization can at least do the best. As you heard, this kind of big organization where a lot of people are employed and they are giving the part of their life. They don't have any particular grant from the government, but still they are trying to cope up to serve the nation, to serve the Urdu-speaking people. And they have the periodicals, monthly magazines of us, and they have all the publications. There are a lot of manuscript which was never printed, and some of them is out of print. We request you to adopt some of the books which we have programmed to adopt the books, and also to contribute so that we can. Yeah, you can also become a life member. And when you visit Hyderabad, visit India, try to visit this organization. This is open except Fridays, and you can look yourself and you can verify all the documents, and you can be proud of to be here and part of the organization. We are in the process of constructing a new auditorium so that we can conduct more seminars, and the daily needs what is going to be have a separate room for the education purpose of Khatati and this. So we need a lot of your contribution, a lot of your help and your attention. We expect you that you will be a part of this organization, and you will be proud of when you see your name or your beloved forefathers' name a part of the book, which could be preserved and it could be used with a research scholar in the near future. So please contribute generously and try to help this organization so that they can economically fulfill their needs and they can think of something good, so their energy can be utilized in a proper way. Thank you very much. ये इदारे अदबियात उर्दू और मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इश्तराक से कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर चल रहा है, जहाँ पर 60 कैंडिडेट्स का एडमिशन होता है हर साल, और एक इसका अपना एक अलग से प्रॉस्पेक्टस है, कुछ जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम के तहत जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पर सीखते हैं वो अपने तौर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तलाश कर सकते हैं। और आप लोग थोड़ा सा अकबर साहब थोड़ा सा शिप लाइए, रिकॉर्ड हो रहा है तो सारे आप तफसील से कौन से पैकेजेस पढ़ा रहे हैं और उसकी क्या अहमियत है, इसको बता रहे हैं।
आपको बोलना है हाँ व्यूअर्स के लिए बोले रिकॉर्ड हो रहा है तो आप ऐसा बताइए. बहुत इंट्रोडक्शन में फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ा है स्टार्टिंग में. उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट डॉस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में. नेक्स्ट और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 95 एंड 98 के बारे में. उसके बाद ऑफिस में 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया. उसके क्या वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस के बारे में उसका डिटेल पूरा एक्सप्लेनेशन. और एक्सेल के स्प्रेडशीट के लिए बताया. और एक्सेस में क्या है डेटाबेस के लिए पूरा कम्प्लीटली एक्सप्लेनेशन से कोडिंग के साथ पूरा फॉर्म के डिज़ाइन कैसा करते हैं, रिपोर्ट विजर्ट के लिए एक्सप्लेनेशन. और इसमें DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग में कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, फोटोशॉप, ये उर्दू सॉफ्टवेयर में ये इन पेज पावर पेज होता है. जो बिल्कुल ही अब करंटली अवेलेबल जितनी भी लैंग्वेजेस है वो सारी की सारी पैकेजेस पूरे पैकेजेस बता रहे हैं, लैंग्वेजेस नहीं है. क्योंकि अभी जो 1 साल का कोर्स है ना पूरा कम्प्लीटली पैकेज के ऊपर है. ऑटो DTP है, डिप्लोमा कंप्यूटर एंड डेस्कटॉप पब्लिशिंग होती है. लैंग्वेजेस बोलते जो अलग है, सेपरेट है. विंडोज का वाली बात करें तो क्या से लेना चाहिए 95 98 98 का ऑपरेटिंग सिस्टम है. ये ऑफिस से तो पूरा कम्प्लीटली आपको ऑपरेटिंग सिस्टम या ऑपरेटर जॉब के लिए काम आता है. और कोरोना DTP है डेस्कटॉप पब्लिशिंग के लिए काम है. तो उर्दू के कुछ स्कीम बता सकते हैं कर रहे हैं हम लोग प्रोग्राम से कोडिंग से. कोडिंग से मेमोस क्रिएट करना, सारे असाइनमेंट के साथ स्प्रेडशीट से बैलेंस शीट के बारे में. इस तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम होता है. तीन का अलग होता है, 100 मार्क्स का रहेगा. ये 50 मार्क्स का रहेगा. इसमें प्रैक्टिकल में ऐसा क्वेश्चन करेंगे. 10 मार्क्स का वाइवा रहेगा. 10 मार्क्स के लिए रिकॉर्ड करेंगे. फर्स्ट रिकॉर्ड स्टेप रहेगा. उसके बाद नेक्स्ट वाइवा के लिए करेंगे. 30 मार्क्स क्या है लोगों को टेस्ट लेके देंगे पूरा चेक करने के लिए. सिलेबस के हिसाब से देंगे पूरा. ऐसे ही लोग हर टॉपिक है हर सब्जेक्ट पे अलग अलग एग्जाम होता है. जैसे एक्सेल का एक्सेल अलग एक पैकेज है, एक्सेल अलग है. हर एक के लिए अलग अलग प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं. तो एक ही टॉपिक नहीं है, पूरा अलग अलग सेपरेट है. उस हिसाब से जाना पड़ता है. कोडिंग अलग अलग हर एक कंसिडर है. लॉजिक एक ही नहीं है प्रोग्रामिंग लॉजिक. तो कमांड थोड़ी बहुत उसके हिसाब से फॉलो करना पड़ेगा. एक्सेल है तो एक्सेल के थ्रू, एक्सेल के है तो एक्सेल के थ्रू जाना. अब ये करेंगे ये लोग जो करेंगे कोर्स तो नहीं डाटा एंट्री जॉब कर सकते, कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब कर सकते, प्रोग्रामिंग जॉब नहीं कर सकते. सही डाटा एंट्री के लिए एक्सेल जो कोर्स इन लोग सिखा रहे हैं. और बड़े खुशी में अपने जाने ऐसा भी कोर्स का इंतजाम हो रहा है जिससे अपना बच्चे को कोई आप ले अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं. ये मेहनत करना है बच्चों में. डेवलप इतना है कि सेल्फ भी डेवलप कर सकते हैं मेहनत कर. अब ये खुशी